الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور یہ ان اللہ کے گھروں مساجد میں جب ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے. ان مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. انہیں اللہ کا ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے رہے
اللہ انہیں اس کا بہتر بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے جٹیل میدان میں کوئی سراب ہو، جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں وہ کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ یا پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل ہوں، اور ایک تاریخ پر ایک اور تاریکی چڑھی ہوئی ہو، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہ آئے، تو جسے اللہ روشنی نہ عطا کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 37 اور 40 سورہ النور۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے کئی نعمتیں بیک وقت ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص ان چیزوں سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے، اور غیر محسوس انداز سے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں اللہ کے اتنے بڑے انعامات سے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کچھ ادائیگی کے اسے میں استعمال کر رہا ہوں۔ اور ان میں سے ایک وقت بھی ہے۔ وقت کے ساتھ پھر کافی ساری چیزیں منسلک ہیں۔ وقت کے ساتھ صحت بھی منسلک ہے، وقت کے ساتھ جوانی بھی منسلک ہے، وقت کے ساتھ اعمال بھی منسلک ہیں، وقت کے ساتھ خیر بھی منسلک ہے، وقت کے ساتھ شر بھی منسلک ہے۔ اور پھر ہم یہ جملے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، جو گزر گیا تو وہ تو گزر گیا۔ اب اگر کوئی بندہ گزرے وقت پر، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ کوئی اگر ماضی کو یاد کرتا رہے، اس کے نفع کو اس کے نقصان کو، تو فائدہ کوئی نہیں۔ آپ نے اپنا آج بہتر کرنا ہے اور مستقبل کا عزم اور ارادہ رکھنا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو آج اپنا بہتر کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے پرعزم ہوتے ہیں، اور آئندہ یہ عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اگر یہ غلطی کر لی، اس کے بعد یہ غلطی نہیں کرنی۔ ایک شخص نے اگر زندگی کے 50 سال ضائع کر دیے، اور 50 سال کے بعد بھی اگر اس کو ہوش آ گیا کہ میرے 50 سال تو برباد ہو گئے، میں نے تو کچھ کمایا ہی نہیں، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اب اگر اس کے بعد اگر وہ پلاننگ کر لیں، اور 1 سال چھوڑیں آپ، 1 سال بہت وقت ہوتا ہے، 1 مہینہ بھی بہت وقت ہوتا ہے، 1 ہفتہ بھی بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر 1 دن، یہ بھی بہت بڑا وقت ہے، اس سے بھی نیچے لے آتا ہوں، 1 گھنٹہ آپ زندگی کا نکال لیں، اور اس گھنٹے میں پچھلی ساری باتوں کو یاد کر کے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کر کے، آئندہ کے لیے ایک عزم اور مصمم ارادے کے ساتھ اپنی زندگی کو بدل کے آپ سفر شروع کر دیں۔ اگر زندگی نے آپ کو 1 ہی گھنٹہ دے دیا، مجھے یقین ہے کہ وہ 1 گھنٹہ آپ کے 50 سال پر بھاری ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. شیطان تو یہی کہتا ہے نا کہ 50 سال تو نے ضائع کر دیا، اب تو تیرے پاس وقت ہی نہیں. پہلے 50 سال ضائع کرنے میں غفلت میں گزار دیے، پہلے غفلت میں اس نے گزار دی، کبھی تو بڑا وقت ہے. اب جب وقت اینڈ پہ لگ گیا اس نے کہا وقت تو ہے ہی نہیں، ادھر بھی نہیں کرنے دیا ادھر بھی نہیں کرنے دیا. اب اللہ سے مایوس کر دیتا ہے کہ اب تو تیرا بنے گا کیا، اب تو تیرے حالات بڑے مشکل ہو گئے. اور بندہ خود بھی سوچنے کو بیٹھ جاتا ہے کہ 50 سال زندگی کی آدھی صدی ضائع کر دی ہے، اس کے بعد پیچھے کیا بچا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر زندگی آپ نے بدلنی ہے اور آپ نے اگر واپس لوٹنا ہے اور اللہ کی طرف اگر آپ نے پلٹنا ہے تو اس میں ایک لمحہ لگتا ہے زندگی کی ساری خطائیں رب معاف کر دیتا ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو شیطان نے مایوسیاں پھیلا رکھی، یہ تو شیطان نے ہمیں دوسری طرف لگا رکھا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا کیا معنی ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے اللہ کی طرف بھاگنے میں، کتنی دیر لگتی ہے اللہ کی طرف لوٹنے میں. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ بارش کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل میدان کے اندر اکٹھے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بارش نہیں برس رہی، پیغمبر دعا مانگ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ تیری مجلس کے اندر ایک ایسا میرا باغی موجود ہے، جب تک وہ اس مجلس میں رہے گا بارش برسنے کو نہیں آئے گی، میں اس سے ناراض ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے برسرے منبر لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ بڑا ناراض ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں برسے گی، اسے چاہیے کہ ہماری اس مجلس سے نکل جائے. ہزاروں کے مجمع میں ایک ہر بندہ اپنے گناہوں کو تو خود بندہ جانتا ہے. میری کیا روح سیاہی ہے اور میرے کتنے گناہ ہیں، میری تنہائیاں کیا ہیں، یہ میرے سوا اور میرے رب کے سوا کون جانتا ہے. ہر بندے کو اپنا تو پتا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو. میرے دامن پر کتنے داغ ہیں، میرے سفید کپڑوں پر کتنی گندگی ہے، یہ میں تو جانتا ہوں اور اللہ میرا جانتا ہے، باقی تو کوئی نہیں جانتا. اس ستار نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ ہمیشہ پردے ڈال کے رکھے. تو وہ کہا کہ نکل جائے ہماری مجلس سے. اب ایک بندہ اگر مجلس سے نکل جائے تو دنیا دیکھتی نہ رہ جائے اور دنیا اس کو کیا کچھ کہتی رہے کہ تیری وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے، تیری وجہ سے بارش رک گئی ہے، تیری وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر خاموش ہوئے. بس اتنی خاموشی کی دیر تھی، بارش برسنی شروع ہوگی، موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی. پریشان ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، بندہ نکلا بھی کوئی نہیں اور اللہ نے فرمایا بھی تھا اور بارش برسنا بھی شروع ہو گئی. تو کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا موسیٰ میرا باغی تھا، میرا بندہ تھا، مجھ سے اس نے صلح کر لی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دی. میں تو کسی کو ذلیل تو نہیں کرتا نا، وہ تو ذلیل تو کسی کو نہیں کرتا. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، میں کسی سے اگر غلطی کر لوں تو ہو سکتا ہے 100 بار بھی معافی مانگوں وہ نہ معاف کرے، لیکن وہ تو مہربان ہے نا. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. روزانہ انتظار کرتا ہے آ میرے بندے میرے قریب. وہ روزانہ دیکھتا ہے، آوازیں لگاتا ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی دامن پھیلانے والا کہ اس کے دامن کو بھر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دوں؟ پھر یہ فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، حدیث قدسی ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، زمین کی یہ فضائیں، یہ خلا، کتنا بڑا خلا ہے، شرق و غرب اور شمال و جنوب کے درمیان، اگر یہ تمہارا سارا خلا گناہوں سے بھر جائے اور آسمان کے کناروں سے تمہارے گناہ نکلنے شروع ہو جائے تو تم میرے سامنے آ کر معافی مانگو، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں کہ کیوں معاف کیا. یہ میرے رب کی کرم کے دریا بہ رہے ہیں. اس لیے اگر پہلے وقت ضائع ہوا، اب جو وقت ملا ہے وہ تو ضائع نہ کریں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نے تو فرمایا کہ میں ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا جو میں نے تمہیں دی. اب اگر کان کی نعمت خراب ہو جائے نا، پتہ چلتا ہے اللہ اکبر، کان کتنی بڑی نعمت تھی.
دل کے بال بند ہو جائیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت اور استعمال کیے جا رہے ہیں. کتنے سالوں سے پتہ بھی نہیں تھا یہ بھی کوئی اتنی بڑی نعمت اندر موجود ہے. پتا ہے پتا جو سارے کا سارا نظام اندر کا جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور اندر نظام ہاضم میں اللہ نے اس کا بڑا کردار رکھا ہے. ہضمے کے نظام میں وہ خراب ہو جائے تو کہاں سے کہاں نظام پہنچ جاتا ہے. یہ میرے اللہ نے کیا کیا ہمارے اندر نعمتیں ڈالی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں کا شکر ہر لمحے ہونا چاہیے. یہ اس امت پر اللہ کا احسان ہے کہ پہلی امت اگر وہ نماز پڑھتے تھے تو معبد خانے میں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے تو معبد خانے کے محتاج ہوتے تھے. عبادت کرنے کے لیے وہ کسی بھی جگہ پر جب تک خاص جگہ پر نہ جاتے وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. خاص حالت نہیں ہوتی عبادت نہیں کر سکتے تھے. اس امت پر احسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس حالت میں ہو، جہاں بھی ہو، جس کیفیت میں ہو، اللہ کی یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لیتے رہو. اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہاری عبادت کو قبول کرتا رہے. یہ فرمایا نا کہ میرے بندے وہ ہیں جو لیٹے ہوئے، جو بیٹھے ہوئے، جو کھڑے ہوئے، جو لیٹے ہوئے ہر حال میں کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ خاص جگہ اللہ کی یاد کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو اللہ کی یاد ہوگی. آپ بازار میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی نوکری پر بیٹھے ہیں، آپ عزیز و اقارب میں بیٹھے ہیں، دوست و احباب میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے رب سے کنیکشن جوڑ سکتے ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وقت ضائع نہیں کرنا. کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ ہے سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ جو سبحان اللہ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا بڑا درخت لگتا ہے جنت کے اندر. یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے پیغام دے دیں کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان کی طرح ہے. جنت چٹیل میدان کی طرح ہے، اور اس کے اندر درخت تم نے خود لگانے ہیں، اس کی شجرکاری تم نے کرنی ہے. فرمایا وہ شجرکاری کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ. کتنا وقت لگا ہے سبحان اللہ میں، کتنا جملہ کتنا وزنی ہے زبان پر. کیا اس کے لیے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑے ہیں؟ لفظ سبحان اللہ کہا، اللہ نے ایک درخت لگا دیا. اور جنت کا وہ درخت آقا فرماتے ہیں کہ تیز سوار گھوڑا، تیز دوڑنے والا گھوڑا 100 سال بھاگتا رہے اس کی مسافت ختم نہیں ہوتی. یہ ایک درخت لگنا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے. پھر فرمایا الحمدللہ. یہ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ الحمدللہ کیا ہے؟ فرمایا یہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دینے والا ہے. یہ میزان، اللہ کا میزان کتنا ہے، میزان کتنا بڑا ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگا میزان. اور اس میزان کے اندر زمین و آسمان رکھ دیے جائیں، لپیٹ کر رکھ دیے جائیں، پھر بھی میزان نہیں بھرے گا. اس میزان کو بھرنے والا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ. کتنا وقت لگا الحمدللہ کہنے میں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہیں بیٹھے ہیں، کسی حال میں بیٹھے ہیں، وقت ضائع نہیں کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. فرمایا کہ 100 مرتبہ جو بندہ دن میں استغفار کرتا ہے یہ جملہ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. فرمایا اگر میدان کارزار سے بھاگا ہوا ہو، اتنا بڑا اس کا گناہ ہو، اللہ وہ گناہ بھی اس کا معاف فرما دے، کیونکہ اللہ سے یہ قربت حاصل کر رہا ہے، اللہ سے مل رہا ہے. آپ ہر حال میں اپنے وقت کو آپ مینج کر سکتے ہیں، کہیں بھی ہیں. یہ کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ کاروبار نہ کریں. یہ کون منع کرتے آپ رہبانیت اختیار کریں؟ یہ کون کہتا ہے کہ آپ اس دنیا کو تارک کے دنیا بنے اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ جنگل کا راستہ اختیار کر لیں اور وہاں جا کر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ چلتے ہوئے، آپ پھرتے ہوئے، آپ گھر کے اندر، آپ بازار کے اندر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بازار کی طرف جاتا ہے، ابھی اسلام نے بازار سے روکا ہے. یہ عیسائیت نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں، کواڑ بند کر لیں، نہ آپ سے کوئی ملے نہ آپ کسی سے ملے. فرمایا جو شخص بازار میں نکلے اور بازار میں نکلتے ہوئے کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کتنا وقت لگا ہے؟ فرمایا یہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں.
کتنا وقت لگا یہ جملہ کہنے میں؟ 10 لاکھ نیکیاں ہیں. صحابہ کرام بازار میں جاتے ہی اسی لیے تھے کہ یہ دعا پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. تو اللہ کے بندو، یہ اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ خاص جگہ ہو وہاں پر آپ بیٹھیں. آپ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں جی کہ مجھے تو وقت ہی نہیں ملا، مجھے وہ جگہ ہی نہیں ملی، مجھے تو وہ مسجد ہی نہیں ملی، مجھے تو وہ مقام ہی نہیں ملا، میرے حالات ایسے ہی نہیں تھے. فرمایا نہیں، ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر کیفیت میں، ہر سسٹم میں آپ اپنے رب سے تعلق کو جوڑ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خصوصیات رکھی ہیں، یہ اسلام کی خصوصیات اور برکات ہیں جو ہمیں پتہ چلنی چاہیے. اسلام نے کتنا ہمارے لیے نیکیوں کے دروازوں کو وا کیا ہوا ہے، نیکیوں کے دروازے کو کھولا ہوا ہے، اور کچھ نہیں ملتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تیماردار کی، دیکھیں نا لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو بیمار کی تیمارداری کرنی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کتنی دیر لگتی ہے کسی مسلمان کی تیمارداری کرنے کو، اس کی عیادت کرنے کو کتنی دیر لگتی ہے؟ تو چلے جائیں، اٹھ کے گھر سے نکلیں اور چلے جائیں اس کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی کی نیت سے جائیں، اس نیت سے نہ جائیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ کہے گا جی چلو اچھی بات ہے وہ آ گیا تو نیت کی وجہ سے تو عمل تو سارا خراب ہو گیا. وہ آیا تھا میں اس لیے جا رہا ہوں. نیت درست رکھیں، نیت یہ رکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، اس پر ثواب ہے، اس پر اجر ہے. اجر کے لیے ہر کام کرے کہ اللہ اجر دے گا، اس کا اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. اللہ سے اجر کی امید رکھے، لوگوں سے نہ رکھے. اپنی نیت کو درست رکھے ہر حال میں. فرمایا کہ گھر سے نکلتا ہے تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے یہ شخص، یہ اکیلا گھر سے نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں جو اس کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. 70,000 فرشتے جو صرف ایک بندے کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک یہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم کر دے کہ اس نے ایک مسلمان کی تیمارداری کی ہے، ایک مسلمان کی عیادت کی ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ اپنے وقت کو، اوقات کو ہمیں دین کے مطابق اس کو مینیج کرنا ہے. دین کے مطابق اس کو ہم نے ہمارا دن اور رات، آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے دن اور رات کو صحیح کر لیں کہ یہ میرے اوقات یہ دنیا کے لیے ہیں، یہ میرے اوقات کس کے لیے ہیں؟ آخرت کے لیے. یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے ہیں، یہ میرے عزیز و قارب کے لیے ہیں، یہ میرے رب کے لیے ہیں. اب رب کا حصہ آپ نے کتنا رکھنا ہے اور دنیا کا حصہ آپ نے کتنا رکھنا ہے، یہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے. شریعت نے اس میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی. نمازیں تو فرائض تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے، فرض تو آپ پر لاگو ہے. نوافل آپ کے اوپر چھوڑ دی گئی کہ آپ کتنا اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر زکوٰۃ آپ پر واجب کر دی گئی، فرض کر دی گئی. نفلی صدقہ خیرات آپ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ آپ جتنا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے کر سکتے ہیں. اس سے ہٹ کر آپ ایک مرتبہ حج فرض کر دیا گیا، لیکن نفلی حج اور نفلی عمرے وہ آپ پر چھوڑ دی گئی کہ آپ اللہ کا جتنا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جتنا بھی آپ اپنے اوقات کو بچانا چاہیں، سونے کو کم کر دیں، کھانے پینے کے اوقات کو کم کر دیں، فضول باتیں کرنے کو کم کر دیں، فضول اوقات میں فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آئی ہیں، ان پر اپنا وقت ضائع کرنا بند کر دیں. یہ وقت کا ضیاع ہے اور اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا اوقات کے بارے میں کہ تم نے کیا کیا ہے، میں نے تو تجھے دیا تھا، تم نے کیا کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ایک اس کا حصہ میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں سنایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ کسی انسان کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی قیامت کے دن جب تک حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں وہ جواب نہیں دے گا. 5 چیزوں کے بارے میں. عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں فنا کی، عمر کہاں لگائی ہے. کیا کوئی اس کا جواب، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ کوئی بندہ خود اگر بیٹھ جائے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو اللہ کو کیا جواب دے گا. یہ تو جواب تو دینا ہے وہاں. پھر فرمایا کہ وعن شبابہ فیما ابلہ، یہ جوانی کہاں ضائع کی ہے بھائی؟ فیما ابلہ کس بلا میں لگائی ہے؟ جوانی تو اللہ نے دی تھی. جوانی تو طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے. جوانی میں زیادہ عبادت ہو سکتی ہے، زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، زیادہ بندہ کھڑا ہو سکتا ہے.
دیر دیر تک لمبے لمبے رکوع اور سجدے ہو سکتے ہیں، دیر دیر تک کھڑے ہو کر قیام ہو سکتا ہے۔ اللہ کو لمبا قیام بہت پسند ہے، لمبا رکوع بہت پسند ہے، لمبے سجدے اللہ کو بہت پسند ہے، لمبے لمبے سجدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک سجدہ ایسا بھی کیا تھا جو فجر سے شروع ہوتا ہے، جو عشاء سے شروع ہوتا ہے، فجر پر ختم ہوتا ہے۔ پوری رات سجدے میں گزار دی، اور دعا کیا تھی؟ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اللہ تو معاف کر دے گا تو تیرا کیا جاتا ہے۔ اس امت کی دعا کرنے میں پوری رات سجدے میں گزار دی، پوری رات سجدے میں گزار دی۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ جن کو اللہ نے معاف کیا ہوا تھا، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، کہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے، تم جو مرضی ہے کرتے رہو، یہ رب کا فیصلہ تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کس انداز سے عبادت کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سجدے کے لیے اپنے ماتھے، ان کے ماتھوں پر نشانات پڑ گئے، اور ایسے نشانات جس طرح بکری کے گھٹنے پر نشان پڑتا ہے اس طرح کے نشانات پڑ گئے، اور ان کے جب ماتھے تھکتے تھے تو اپنے رخساروں پر وہ سجدے کرتے تھے، اپنے رخساروں پر وہ سجدے کرتے تھے۔ کاش کہ ہمارا یہ جذبہ سجدوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ ان کی کتنی نیکیاں تھی۔ یہ اللہ کا مال ہے، یہ آپ کو اور میرا نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی۔ ہم فقیر تھے جب دنیا کے اندر آئے، ہم جب دنیا کے اندر آئے ہمارے پاس کیا تھا؟ میرے پاس تو تن پر تو کپڑے بھی نہیں تھے، میں تو بالکل برہنہ حالت کی دنیا میں آیا۔ میرے پاس کیا تھا؟ میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، کوئی مال نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، سب کا سب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو فرمایا کہ من این اکتسبہ، کمایا کہاں سے؟ ذرائع آمدن بتلاؤ، ذرائع آمدن بتلاؤ، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا؟ تو فرمایا کہ وفیما انفقہ، اس سے بڑا خطرناک سوال یہ ہے کہ کما تو لیا، اب بتلاؤ خرچ کہاں پر کیا ہے۔ یہ کمانے سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے کہ خرچ کن راستوں پر خرچ کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں مال دیا، مال سے نوازا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس اللہ نے دے دیا، اب اس کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اس کی مخالفت میں خرچ ہو رہا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے کہ کہاں پر خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کس حیثیت میں خرچ کیا تم نے، یہ رب کا سوال ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آخری بات فرمایا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، یہ میرے جیسے بدنصیبوں کے لیے یہ سوال ہوگا کہ تم نے جو علم حاصل کیا، تمہیں جو علم تھا اس کے مقابلے میں تم نے عمل کتنا کیا ہے۔ علم تو تمہارا بہت تھا، عمل تمہارا کیوں کمزور تھا؟ علم تو تمہارے پاس تھا، اللہ کا علم بھی تھا، رسول کا علم بھی تھا، قیامت کا علم تھا، قبر کا علم تھا، ایک ایک مرحلے کا علم تھا، اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب پر صحابہ کرام بھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم محدث اور عظیم صحابی کئی مرتبہ بے ہوش ہوئے اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس علم تو بہت تھا، اس کے مطابق عمل نہیں تھا ہمارا۔ جب یہ سوال ہوگا تو اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اس لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ حدیث وہی ہے، الفاظ مختلف۔ دوسری بات فرمائی صحت قبل سقم، فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ بیمار ہو گئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر صحت مندی کی حالت میں آپ اعمال کرتے رہے، آپ نیکیاں کرتے رہے، صحت مندی کے عالم میں آپ نماز بھی پڑھتے تھے، آپ روزے بھی رکھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، اب آپ بیمار ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ فرشتے، اللہ آپ تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ بستر علالت پر رہے گا، جو اعمال یہ صحت میں کرتا رہا ہے اس کے وہی اعمال لکھتے رہو۔ جب آپ صحت میں اعمال کریں گے، بیماری میں میرا رب کی رحمت سے وہی اعمال لکھے جائیں گے۔ لیکن یہ تو اللہ کے ساتھ سودا کرنے والی بات، یہ تو اللہ کے ساتھ سودا کرنے والی بات۔ فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، غنی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ آ جائے اس کو غنیمت جان لو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اگر ہے تو اللہ کی راہ میں دو، کوئی پتہ نہیں ہے، بس اتنا سا ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، بندہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے اس طرح ہوا ہے کئی مرتبہ کہ وہ عروج تھا اور یہ زوال آ گیا، منٹوں میں ایسے ہوتا ہے، سب کچھ لٹ پٹ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں
مال دے رکھا ہے تو اس سے پہلے اس مال سے استفادہ حاصل کر لو، اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ آ جائے. اور فرمایا کہ وہ فراغت قبل شغل، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان. فراغت اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ بندہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی فارغ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ نے ایک ٹائم کے اندر برکت رکھی ہے، ورنہ لوگ، میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ لوگ چلتے چلتے کھانا کھاتے ہیں یورپ کے اندر، چلتے چلتے پانی پیتے ہیں، چلتے چلتے ایک دوسرے کو بس اس طرح ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل جاتے ہیں. سلام کرنے کا وقت نہیں ہوتا، ہاتھ ملانے کا وقت نہیں ہوتا. بیٹھ کر کھانا کھانے کو ترستے ہیں، بیٹھ کر پانی پینے کو ترستے ہیں، روٹیاں پکا کر کھانے کو ترستے ہیں. برگر کھا لیا، بوتل پی لی، ہضم کر لیا، یہ ثقیل غذائیں کھا لی. یہ ان کی زندگی ہے. آپ کی زندگی کتنی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ماں کے ہاتھ سے، بیوی کے ہاتھ سے، بہن کے ہاتھ سے، بیٹی کے ہاتھ سے یہ سجا سجایا دسترخوان اس کے اوپر بیٹھ کر کھاتے ہیں تو شروع میں بھی اللہ کا نام لیں، آخر میں بھی اللہ کا نام. اس اللہ کا شکر ادا کریں. اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں میں جب آپ غرق کرتے ہیں تو اللہ کے شکر میں بھی غرق ہو جائیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں. اور فرمایا کہ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، آخری بات یہ کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان. اس سے پہلے یہ سانسیں بند ہو جائیں، یہ آنکھیں بند ہو جائیں، یہ زبان بند ہو جائے، یہ حرکت، یہ تحریک بند ہو جائے، اس سے پہلے ان حرکتوں کو غنیمت جان لو اور اعمال کی گٹھڑی باندھ لو. کیونکہ منزل بہت کڑی ہے، بہت کھٹن ہے، بہت دور ہے، بہت مشکل ہے، راستہ طویل ہے. اور زیادہ راہ آپ کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس راستے میں خرچ ہی ہو جائے گا. بہت آگے کی منزلیں کھٹن اور بہت مشکل منزلیں ہیں اور ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. کسی کے لیے 2 سال، کسی کے 1 سال، کسی کے چند لمحے باقی ہیں، تو ان لمحوں کو ضائع نہ کریں. خدا اپنے اوقات کو مینج کریں. ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں، اپنے عقیدوں کو درست کریں، توحید اپنی مضبوط کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کریں، سنت کے مطابق اعمال کریں، اپنی زندگی کے گناہوں پر نظر دوڑائیں اور زندگی کی جو برائیاں ہیں ان سے توبہ طائب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے لیے بالکل ہر وقت تیار رہیں کہ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو ہم خالی ہاتھ نہ لے کر جائیں، اس مالک کے سامنے ہم کچھ نہ کچھ لے کر جائیں تاکہ وہاں کی کامیابیاں بھی اللہ ہمیں عطا کرے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.